تیسفون پہنچتے ہی سکندر کو دربار شاہی میں حاضری کا حکم موصول ہوا۔ اس کی رخصت میں ہفتے بھر کا وقت پڑا تھا، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق اسے دربار شاہی کا رخ کرنا تھا۔ اسے جنگ کی سنگن مل چکی تھی۔ رات کو اس نے یشکر کو اپنی خوابگاہ میں بلا لیا تھا۔ بیٹا، حالات کیسے بھی ہوں، پریشان اور دکھی ہونے سے حل نہیں ہو سکتے۔ مصائب، پریشانی اور تکالیف کا سامنا کرنا مرد کی شان ہوتی ہے۔ زندگی بعض اوقات عجیب رنگ دکھاتی ہے۔ انسان اگر خود کو نقصان سے بچانے کا اہل نہ ہو تو وقتی طور پر حالات سے سمجھوتا کر کے مناسب موقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر تدبیر کو عقل کا سہارا مل جائے تو، جلد بازی کو مقدم نہ کیا جائے تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی کے ہونے نہ ہونے کو قابل توجہ نہ سمجھا جائے تو کامیابیاں سمیٹنا مشکل نہیں ہوتا۔ پدر محترم، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ ایسی جنگ سر پر ہے جس کے نتیجے سے میں ناواقف ہوں۔ یشکر نے کہا، بہتر یہی ہوگا کہ میں بھی اس جنگ کا حصہ بنوں۔ تمہیں ساتھ لے جانے کا یہ مناسب موقع نہیں ہے۔ یشکر عجیب سے لہجے میں بولا، کبھی کبھی مناسب موقع کا انتظار محرومیاں لاتا ہے۔ یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ جلد بازی ہمیشہ پریشانیاں لاتی ہے، اسی لیے تمہیں حالات سے سمجھوتا کرنے کا کہا ہے۔ کبھی کبھی مسائل وقت بیتنے کے ساتھ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یشکر نے منہ بنایا، گویا انسان کو چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے۔ سکندر نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، لیکن کچھ کرنے سے پہلے عواقب پر غور کر لے۔ اچھا، آرام کرے، صبح آپ نے جانا بھی ہے۔ وہ اجازت لے کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ ان کی حویلی تیسفون کے مضافات میں تھی۔ اقلیمہ اور یشکر سے الوداعی ملاقات کر کے سکندر دربار شاہی کی جانب روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کا محل اس کی حویلی سے 1.5 میل دور تھا، لیکن محل میں جانے کے بعد وہ رخصت ملنے تک واپس نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے دن رات شہنشاہ کی ساتھ ہی رہنا تھا۔ محل کی پرشبو عمارت تو اس کی حویلی سے ہی نظر آتی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں سفید سنگ مرمر کا استعمال ہوا تھا۔ محل کے سب سے اونچے مینار میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی۔ اس آگ کو جلانے کے لیے مقدس پجاری مقرر تھے، جو ایک لمحے کے لیے کی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ اہل فارس زرتشت کو نبی مانتے تھے۔ یہ فارس کے طبقہ ثانیہ کے بادشاہوں میں کیستاسب کے دور میں ظاہر ہوا۔ بعض اہل کتاب کا بیان ہے کہ یہ اہل فلسطین سے تھا۔ ارمیہ نبی کی خدمت میں رہتا تھا اور ان سے پڑھتا تھا، پھر کسی وجہ سے ان کا مخالف ہو گیا اور ان کی بددعا سے مجزوم ہو گیا اور ان سے علیحدہ ہو کر آذربائیجان چلا گیا۔ دین مجوسیت کی بنا ڈالی اور کیستاسب کو اپنی طرف مائل کیا۔ اس کے پاس ایک کتاب تھی جس کے وحی ہونے کا وہ مدعی تھا۔ وہ کتاب 12 جلدوں میں تھی۔ کیستاسب نے اس کتاب کو استخر کے ہیکل میں رکھوا دیا۔ اس کتاب کا نام زند تھا۔ پھر اس کی تفسیر لکھی گئی اور زندیہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس کتاب کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں گزشتہ قوموں کے حالات درج تھے، دوسرے میں آئندہ کی پیشن گوئیاں لکھی تھیں اور تیسرے میں مذہبی اور شرعی احکام تھے۔ مجوسی مشرق کو قبلہ مانتے تھے، کیونکہ آفتاب اسی جانب سے طلوع ہوتا ہے۔ عبادت طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت کی جاتی تھی۔ آگ ان کے نزدیک نہایت مقدس تھی اور اسے سجدہ کیا جاتا تھا۔ 2 عیدیں تھی، ایک عید نوروز جو موسم ربیع کے درمیان اور دوسری عید مہر جان موسم گرما میں مناتے تھے۔ 2 خداؤں کو مانتے تھے، یزدان نیکی کا خدا اور اہرمن بدی کا خدا۔ ماں، بہن، بیٹی اور شراب کو ان کی کتاب زندیہ میں حلال کہا گیا تھا۔ سکندر جو ہی محل کے دروازے پر پہنچا، دروازے پر متعین دربانوں نے سر جھکا کر اسے تعظیم دی۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے لگام ایک دربان کے حوالے کی اور خود محل کے اندر داخل ہوا۔ 12 دری سے گزر کر وہ اندرونی عمارت میں داخل ہو گیا۔ محل کی وسیع عمارت مختلف حصوں میں منقسم تھی۔ ایک حصہ شبستان تھا جہاں بادشاہ آرام کرتا،
ایک حصہ دربار شاہی کے لیے مختص تھا جہاں عوام و خواص کو آنے کی اجازت تھی۔ دربار شاہی سے مہلک ایک کمرہ امور سلطنت کے لیے مختص تھا جہاں دوسرے بادشاہوں کے ایلچی اور دشمن کے بارے خبریں لانے والے جاسوسوں سے بادشاہ خود یا اس کا مقرر کردہ عمال ملتے تھے۔ اسی جگہ بیٹھ کر بادشاہ اہم امور کے متعلق مشاورت بھی کرتا تھا۔ سکندر کو دربار عام کے دروازے پر کھڑے دربار نے بتا دیا تھا کہ بادشاہ سلامت اس وقت دربار عام کے بجائے خواص کے ساتھ موجود تھا۔ مخصوص کمرے میں داخل ہوتے ہی سکندر آداب شاہی بجا کر اپنی جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ شاپور بن ہرمز کی پشت پر دائیں جانب کھڑا ہوتا تھا۔ اس وقت اسفند اپنے بیٹے فاران کے ہمراہ بادشاہ سلامت کے عقب میں دائیں جانب کھڑا تھا، جبکہ فرتوس بائیں جانب موجود تھا۔ بادشاہ کی کرسی کے سامنے دائیں بائیں دھات سے منقش تھا۔ دھات سے منقش تھالوں میں مقدس آگ جل رہی تھی۔ اس آگ پر کوئی مخصوص خوشبو بھی چھڑکی گئی تھی، تبھی ماحول میں تیز خوشبو رچی بسی تھی۔ بادشاہ کے سامنے دونوں جانب چند کرسیاں رکھی گئی تھی جہاں پر سپہ سالار اور مختلف وزیر درجہ بدرجہ پراجمان تھے۔ دو جاسوس جوانب رکھی گئی کرسیوں کے قریباً درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی اہم اطلاع بادشاہ کے گوش گزار کر رہے تھے۔ بادشاہ نے ایک سرسری نگاہ سکندر پر ڈالی اور ہلکا سا سر ہلا کر دونوں جاسوسوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سکندر کو دیکھ کر اسفند اپنے بیٹے سمیت ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سکندر اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ بادشاہ کے محافظوں کے مخصوص لباس میں تھا۔ چھاتی اور پیٹھ پر لوہے کی زرہ، بازو اور کلائیوں پر لوہے کے پترے پہنے ہوئے، سامنے کی جانب میان میں لٹکتی ہوئی تلوار، دونوں پہلوں پر چمڑے کی نیام میں اڑسے ہوئے دو دھاری خنجر، وہ لڑائی کے لیے مکمل تیار تھا۔ جاسوسوں کی بات ختم ہوتے ہی بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں بادشاہ کو سجدہ کر کے الٹے قدم باہر نکل گئے۔ بادشاہ چند لمحے سوچ میں کھویا رہا اور پھر اس کی پرروب آواز ابھری، ہر جاسوس مختلف خبر لا رہا ہے۔ ان کی بات میں فقط یہ مماثلت ہے کہ قسطنطین ثانی کا جانشین الیانوس فارس پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سپہ سالار نے کھڑے ہو کر پہلے رکوع تک جھک کر بادشاہ کو تعظیم دی اور پھر کہنے لگا، خدا بندے فارس، میرے مخبروں نے جو اطلاعات لائی ہیں ان کے مطابق بنو عبد قیس، بنو بکر بن وائل، بحرین، دومت الجندل، بنو کلب، بنو قزاع، بنو جزام وغیرہ کے قبائل الیانوس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں۔ سلطنت روما کے تمام صوبوں کی افواج بھی اس لشکر کا حصہ ہیں۔ لشکر کی مجموعی تعداد 1,00,000 کا حصہ عبور کر رہی ہے۔ لشکر کا سپہ سالار یوسانوس ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک بار پھر بادشاہ کو تعظیم دی اور نشست سنبھال لی۔ ایک اور وزیر نے کھڑے ہو کر کہا، خدا بندے فارس، وہ تمام عرب قبائل جن پر ترس کھا کر شہنشاہ معظم نے ان کی جان بخشی کی تھی، آج دشمن کے جھنڈے تلے جمع ہوئے ہیں۔ روما کے فرما روا نے بھی اپنے پیشرو کے کیے ہوئے معاہدے کا پاس نہیں رکھا۔ خدا بندے یزدان نے چاہا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ بادشاہ کو تعظیم پیش کر کے وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے دشمن کے لشکر کی صحیح تعداد بتا سکے؟ تمام نے ناکامی کے اعتراف میں سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے پکارا، سپہ سالار، حضور۔ سپہ سالار کرسی سے اٹھ کر رکوع کے انداز میں جھکا اور پھر ہاتھ باندھ کر بادشاہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فوج کو تیاری کا حکم دے دو، دشمن کا رخ تیسفون کی جانب ہی ہے اور ہم دجلہ عبور کر کے دشمن سے ٹکرائیں گے۔ جی حضور، سپہ سالار نے اس بات میں سر ہلایا۔ الصبح میں اپنے محافظوں کے ساتھ دشمن کی خبر لانے کے لیے جاؤں گا۔ میرے خصوصی محافظوں کے علاوہ 10 اور جنگجو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سپہ سالار نے کہا، خداوند فارس، اگر اس کام کی سعادت غلام کے سپرد کی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی اور کو بھیجنے کا تجربہ کر سکوں۔ یہ کہتے ہوئے شاپور نے نشست چھوڑی۔ کابینہ برخاست کی جاتی ہے۔ تمام احتراماً کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ چاروں محافظ اس کے عقب میں چل پڑے۔ بادشاہ نے اپنے حرم کا رخ کیا تھا۔
شبستان کے دروازے پر سکندر کے علاوہ تمام محافظ رک گئے تھے۔ وہ بادشاہ کے عقب میں مؤدبانہ انداز میں چلتا رہا۔ خوابگاہ میں ملکہ فارس کو 4 باندیاں گھیرے ہوئے تھی۔ کوئی اس کے بال سیدھے کر رہی تھی، کوئی قالین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں سہلا رہی تھی، اور کسی کے ہاتھ اس کے کندھے دبا رہے تھے۔ شاپور کو دیکھتے ہی باندیاں سورج سے کھڑی ہو گئی۔ چاروں باندیوں نے زیر ناف کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا باندھا ہوا تھا، جس کی طوالت رانوں کی ابتدا ہی میں مکمل ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کے کپڑے کے باریک ٹکڑے سے انہوں نے اپنا سینہ ڈھانپنے کی بھی ناکام کوشش کی ہوئی تھی۔ 2 کنیزیں شاہی جبہ اتارنے لگی۔ ایک کے حوالے بادشاہ نے اپنا تاج کیا اور وہ تاج مخصوص جگہ رکھنے کے لیے بڑھ گئی۔ بادشاہ ملکہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ شاہی جبے کو اس کی مخصوص جگہ پر لٹکا کر دونوں کنیزیں نیچے بیٹھ کر بادشاہ کے جوتے اتارنے لگی۔ سکندر مسیری کے سرہانے کی جانب اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ایک کنیز سراہی اور سونے کا جام لے کر شاپور کے قریب ہوئی۔ اسی لمحے سکندر نے آگے بڑھ کر گلاس کنیز کے ہاتھوں سے لے کر سونگھا اور پھر سراہی سے ایک گھونٹ مشروب چلو میں انڈیل کر پی لیا۔ زہریلا نہ ہونے کی تسلی کر کے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ کنیز اس کے پیچھے ہٹتے ہی ارغوانی رنگ کا مشروب سونے کے جام میں انڈیلنے لگی۔ خداوند فارس کے رخ و روشن پر نظر آنے والا تفکر کنیز کے دل کو ہولا رہا ہے۔ چہیتی ملکہ نے بادشاہ کے چہرے پر نظر آنے والی فکر مندی پر بے چینی ظاہر کی۔ شاپور سوچ میں کھوئے ہوئے بولا، سرور حیات، فکر مند نہیں ہوں، بس آنے والے دنوں کا سوچ رہا ہوں۔ روم کے بادشاہ کو مہلت دینا شاید میری غلطی تھی۔ غلطی نہیں سرتاج، رحم دلی کہیں، غلطی تو روما کا حکمران کر رہا ہے، جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ کنیز کے ہاتھ پر رکھے جام کو پکڑ کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر وہ سوچ میں کھو گیا۔ ملکہ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ خاموشی طول کھینچنے لگی تو گلا کھنگارتے ہوئے ادیم لہجے میں مستفسر ہوئی، کنیز ایک مشورہ دینے کی جسارت کر سکتی ہے؟ خالی جام کنیز کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ ملکہ کی جانب متوجہ ہوا۔ سکندر جیسے وفادار اور عقل مند ساتھی کے ہوتے ہوئے شہنشاہ معظم کا خود دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یقیناً شاپور اپنے ارادے سے اسے پہلے ہی باخبر کر چکا تھا۔ شاپور نے نفی میں سر ہلایا، شاید مجھے سکندر بھی مطمئن نہ کر سکے، اس لیے وقت ضائع کرنے کے بجائے مجھے خود جانا ہوگا۔ حضور، ملکہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سامعین کرام، آئیے ایک چھوٹے سے تاریخی واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ شاپور نے جب حضر نامی شہر کا محاصرہ کیا اور مسلسل 4 سال اس قلعے کو گھیرے رکھا، مگر کامیابی کی کوئی سبیل نظر نہ آئی۔ اس شہر پر فیزن نامی شخص حاکم تھا۔ اس کا نام ساترون بھی لکھا گیا ہے۔ اس کی لڑکی فیزن کو ماہواری ہوئی تو اسے شہر سے دور نکال دیا گیا، کیونکہ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ حیض والی عورت کو ایام کے عرصہ میں شہر سے دور نکال دیا جاتا۔ فیزن اس زمانہ کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ شاپور بھی مردانہ حسن کا شاہکار تھا۔ وہ اکیلا اپنے لشکر کے دور اس جانب آیا ہوا تھا۔ نفیرہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی اور ایک دوسرے پر لٹو ہو گئے۔ جب لڑکی کو پتا چلا کہ شاپور بادشاہ ہے تو اس نے کہا، اگر میں ایسی ترکیب بتاؤں کہ تم قلعہ فتح کر لو تو کیا انعام دو گے؟ شاپور نے کہا، میں تم سے بیعت کروں گا اور تمہیں اپنی تمام بیویوں میں اعلیٰ مقام دوں گا۔ اس پر نفیرہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں واپس جا کر دروازے پر متعین محافظوں کو شراب پلا کر غافل کر دوں گی اور دروازہ کھول دوں گی۔ تم اپنی فوج کے ساتھ شب خون مار کر قلعہ پر قبضہ کر لینا۔ شاپور نے اس ترکیب پر عمل کیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ شاپور نے حضر کی تمام آبادی کو فنا کر دیا۔ نفیرہ کے باپ کو بھی قتل کر دیا گیا۔
اس کے بعد وہ نفیرہ کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچا اور شادی کر لی۔ شب زفاف نفیرہ کو شاپور کے ریشم کے بستر پر بھی نیند نہ آئی اور وہ بے چینی سے کروٹیں تبدیل کرتی رہی۔ صبح جب شاپور نے جائزہ لیا تو کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے پیٹ سے لگا ہوا تھا، جس کے نشان اس کے پیٹ پر پڑے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ رات بھر بے چین رہی تھی۔ وہ نہایت نرم و نازک اور خوبصورت تھی۔ شاپور نے حیرانی سے پوچھا، تیرا ناس ہو، کون سی چیز تمہیں والد کھلاتا تھا؟ نفیرہ نے فخر سے کہا، مغز، مکھن، شہد، خالص شراب وغیرہ میری خوراک تھی۔ یہ سن کر شاپور نے کہا، جب تم اتنی محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے باپ کی نہ ہو سکی تو مجھ سے کیا وفا کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو حکم دیا کہ نفیرہ کی چوٹیاں گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو دوڑائے۔ ایسا ہی کیا گیا اور بدبخت نفیرہ کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں پر کچھ تاریخ دانوں کو یہ مغالطہ لگا کہ انہوں نے اس واقعہ کو شاپور ذوالفقار سے جوڑ دیا، حالانکہ یہ شاپور اول یعنی شاپور بن ارد شیر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ شاپور ذوالفقار جسے شاپور ثانی بھی کہتے ہیں، اس کے بعد بادشاہ ہوا۔ شاپور ذوالفقار ملوک ارد شیر بابکا کا 9واں بادشاہ ہے۔